مسلمانہ حضور دیاں شانہ بیان ہی نہ کیتیاں، بس اپنی دسیا جڑے حضور دے آداب سن وہ مولویاں پیراں اپنے دسے کہ حضرت صاحب کی بے ادبی ہو گئی تو پھر ایسے ہو جائے گا، دیکھیں حضرت صاحب کے خلاف بات ہو گئی، مولوی خادم کے خلاف بات ہو گئی، یہ استاد العلماء ہے، تو بات کیا بنی؟ پھر بات تو تم نے اپنی بتائی۔ میں یہ ہمیشہ پڑھ کے روندا کہ میدان خیبر جدوں زہر آلود لقمہ حضرت بشر بن معرور کھا لیا، جدوں زبان تے رکھیا تے آپ نو پتہ چل گئے سی بہت ڈاڈی زہر ہے، لیکن آپ نگل گئے، جدوں نگل گئے تے تڑپنا شروع ہو گئے۔ تسی میں کی محبت کیتی چلیا، دوسری واری انگوٹھے کوئی نہیں چمدا، صلاۃ و سلام تے 2 شعر زیادہ پڑھ جان تے جمائیاں لینی شروع ہو جاندے لوگ۔ تسی میں کی پیار کیتا ہے؟ جدوں وہ تڑپن لگ پے تے حضور نے فرمایا بھی تینوں سمجھ نہیں لگی کہ جدوں دے وچ زہر سی تے تو لقمہ پایا، تیری زبان نے گواہی عرض کی تھی، مینوں پتہ لگ گیا سی۔ فرمایا پھر باہر کیوں نہیں کڈھے؟ سنا ہے مسلمان ہم نے کیا ادب کیا، لیکن وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ، صحابہ اس حد تک بھی ادب کیتا۔ حضور نے فرمایا پھر باہر کیوں نہیں کڈھیا لقمہ؟ تو اٹھ کے جان دا تو موقع ہی کوئی نہیں سی۔ حضور نے فرمایا تو باہر کڈ دیندا تے عرض کیتی حضور میں اس واسطے باہر نہیں کڈھیا جے میں انج کردا تے ہو سکدا آپ دی طبیعت تے بھاری گزردا، گراں گزردا تے بے ادبی رسول ہو جاندی، تے میں وہ نگل گیا، میں جان دے دیتی تواڈے سامنے، انج نہیں کیتا، انج نہیں کیتا، صحابی رسول جان دے دیتی۔ اس حد تک صحابہ حضور، لیکن اگر حضور دی تعظیم وچ مبالغہ ناجائز ہوندا نا، حد تو بھی اگے گزر جاندا، یہ ناجائز ہوندا تے اللہ نے آیت نازل کر دینی سی، میرے حبیب انہاں نو سمجھاؤ، اتنی بھی کیڑی بات سی، اتنی گل نال کی ہونا سی؟ جان آج کہتے ہیں ایک انسان کی جان، میں نے کہا صحابی نے اتنی قیمتی جان دی، پوری امت مل کر اس گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں بشر بن معرور چل کر گئے، میدان خیبر تک تو چل کر گئے نا بشر بن معرور، پوری امت اس گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں صحابی رسول چل کر گئے، لیکن اس اتنی بڑی قیمتی جان حضور کے سامنے ایسے بھی نہیں کیا اور جان دے دی۔ اگر حضور کی شان میں مبالغہ ناجائز ہوتا تو اللہ نے آیت نازل کر دینی تھی، میرے حبیب اپنے غلاموں نو سمجھاؤ ایک حد رہے، لیکن نہ حضور اللہ نے آیت بھی نازل نہیں کی، حضور بھی ناراض نہیں ہوئے، اتنے سے کیا ہونا تھا، تو نے باہر جان تو تمہاری بچ جانی تھی، حضور نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا، آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس حد تک کوئی حضور کی شان میں مبالغہ کرے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ لبیک یا رسول اللہ، توجہ، امام تقی الدین سبکی پھر قلم توڑ گئے، فرمایا وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا ایک صحابی نہیں 1,24,000 سارے دی یہ عادت سی کہ حضور دی شان ہے جو مبالغہ کر دے۔ آج ہمیں 2 جھنڈیاں لگانے پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نعرہ لگنے پر لوگ پریشان ہیں، اور میں نے کہا خدا کا شکر کر تیری زبان پر حضور کا نام آ گیا، تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا، تو لوگوں کے منہ کی طرف دیکھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا تجھ سے بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں۔ فَمَنْ يَحْرُمْ نَوَافِلَهُ وَالْوَجْهُ مِنْهُ فَقَدْ أَرْضَى بِهِ الْقَدَرُ۔ عبداللہ بن رواحہ جب جنگ موتا کی طرف جا رہے تھے تو حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے آخر میں یہ شعر کہا، حضور جو ساری زندگی آپ کی توجہ حاصل نہ کر سکا، آپ کی نگاہ عنایت اپنی طرف نہ کروا سکا، حضور اس سے بڑا کائنات میں بد نصیب کون ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جب لبیک کا نعرہ لگ رہا ہو تو وہ دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ اپنے نبی کا نام اپنی زبان پر لاتا، تیرے بس میں نہیں، تو ادھر سے درکارا گیا ہے کہ ہاں خوش نصیب تو وہ ہے۔ ہمارے بزرگ مولوی خادم اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، آپ اپنی طرف سے لبیک نہیں کہتے، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ بندہ بعد میں رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس بندے کا ذکر حضور کی محفل میں پہلے ہوتا ہے۔